شہر آل عمران، ادیب الذاکرین، نفیس الذاکرین، ذاکر آل امام، مداح آل محمد جناب زوار علی عباس عسکری صاحب، اور ان کے بعد شہنشاہ فضیل احمد صاحب مفسر تاریخ کربلا، مصور غم شبیر، ذاکر آل امام، مداح آل محمد جناب حاجی زوار مرید ہاشم خان کاٹھا والے، اور ان کے بعد شہر آل عمران ادیب الذاکرین آفتاب پاکستان شہباز پاکستان جناب سید عقیل محسن نقوی صاحب، اور ان کے بعد ذاکر آل امام مداح آل محمد جناب ملک عمران حیدر علوی صاحب، اور ان کے بعد ذاکر آل امام مداح آل محمد بزرگ ذاکر جناب زوار محمد نواز سندر صاحب، اور ان کے بعد سید الذاکرین جناب قبلہ سید مزمل حسین شاہ صاحب آفتوال خطاب فرمائیں گے برعظمت محمد وآل محمد صلوات، اور ان کے بعد ذاکر آل امام مداح آل محمد بحر احمد صاحب سفیر اعزاز سفیر غم جناب سید مرتضی عاشق لوٹے والے خطاب فرمائیں گے، اور ان کے بعد ذاکر آل امام مداح آل محمد شہر آل عمران سلطان القصائد جناب قاضی وسیم عباس صاحب آفتانے وال۔ بزرگ دی لکات ہے گی بلیک کلر کی اطلاف ہو جائے باواز بلند صلوات، بار دیگر باواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الصلاة والسلام علی النبی الأمی المکی المدنی الاتح الطہامی سید البہی والسراج المضی والکوکب الدری، بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بعرض مدینہ ابو القاسم محمد بآواز بلند صلوات۔ وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شعبوا الدين، أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بسم الله الرحمن الرحیم، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت کرے۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ عالی مرتبت عزت مآب بزرگ معلم باز رام شاہ جی کے دوستوں، عزیزوں، بچوں، پردے داروں کی یہ نوکری آپ تمام احباب کا قدم قدم چل کے آیا پڑھنے والوں کی پڑھائی میری مخدومہ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت کا اس مشکل وقت میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز، اس مشکل وقت میں اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ضرور آمین کہیے گا۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت کا اس تمام قرۂ عرض پہ جہاں جہاں بھی وہ لوگ رہتے ہیں جن کی آنکھوں سے بیاد سید الشہداء اشک جاری رہتے ہیں، انہیں کم سے کم زندگی میں ایک بار کربلا کی زواری نصیب فرما، اور ہم گنہگاروں کی آنکھوں کو وقت کے آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرما۔ تکلیف نہ سمجھیں تو ان تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے لیے اپنے سینوں کے دریچوں کو کھول کر ایک چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت فرمائیے۔ اللہم صلی علی جیو جیو جیو۔ اجازت ہے نوکری شروع کی جا سکے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو کبھی کسی کو محتاج نہ کرے۔ صورتحال آپ تمام عزاداران دیکھ سکتے ہیں، عزت بھری ورش ازا جاری تھی، میرے بعد بھی جاری رہے گی۔ بادشاہ ذاکر پڑھ گئے، انشاءاللہ بادشاہ ذاکر پڑھتے رہیں گے، سلسلہ ذکر جاری و ساری رہے گا، کاروانے میں دھترواں دوا رہے گا، اور کربلا والوں کی بارگاہ عظمت پناہ میں نوکریاں ہوتی رہیں گی۔ میں طالب علم کی حیثیت سے حاضر ہوں، جو بھی ٹوٹے پھوٹے الفاظ میرے دامن میں ہیں ان کے آسرے پہ چند لمحے کریم کربلا کی یاد میں بسر کر کے یہیں سے آپ کو سلام کر رہا ہوں۔ سامعین گرامی، ایک مصرع عرض کر رہا ہوں کہ علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں، بڑی جلدی علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دے، بازار خان شاہ جی سے اجازت لے کے، علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے اور میں آپ کو سلام کر جاؤں گا، عزت دار ذاکر پڑھ گئے، علی عباس کی بساتی نہیں ہے، پہلا مصرع میں نے پڑھ دیا، بھرپور داد بھی ہوگی، دعا بھی ہوگی، وہ بنتی تھی میں نے لی۔ آپ دوسرے مصرع کا وزن کریں اور میں آپ کی زحمتیں تمام کروں۔ علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں، مطلب مکمل میں تب کروں گا جب میرے مرشد بابا مزمل شاہ جی ممبر پہ تشریف لے آئیں گے۔ علی کا چہرہ لحد میں اتر کے، بابا رحم شاہ جی سے بالخصوص دعائیں سمیٹتے ہوئے
ایک بہت ادبی گھر کے فرزند اور ایک خود بہت ادیب شخصیت جناب عقیل محسن نقوی صاحب برسر ممبر تشریف فرمائے. منور رانا نے کہا تھا بڑے لوگوں کے بیٹے بھی بڑے معلوم ہوتے ہیں. جناب عقیل محسن صاحب بھی تشریف فرمائے. انشاءاللہ میرے بعد میرے مولا کی بارگاہ میں تفصیل سے نذرانِ عقیدت پیش کریں گے. بابا مزمل شاہ جی بھی تشریف لے آگے. علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں. علی کا چہرہ لحد میں اتر کے انہیں دوسرے مصرے سے کرم فرماتے ہو تو میں گیا. علی کا چہرہ جتنے میرے سامنے بیٹھے ہو انکل ضرور دوسرے مصرے سے فیصلہ ہونا ہے تھوڑا پڑھنا ہے یا تھوڑا ہی پڑھنا ہے. علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں جو زندگی میں نہ دیکھا تو مر کے دیکھتے ہیں. مشکل بات کے خریدار بیٹھے ہیں جو اپنے ہاتھ اٹھا سکتے ہیں. تو سمجھ گئے مل کے بولو نعرے حیدری. علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں جو زندگی میں نہ دیکھا تو مر کے دیکھ. جو زندگی میں نہ دیکھا تو مر کے. جو زندگی میں نہ دیکھا اے باوے درگام شورہ دی بائیں ہو سی جیڑی بلند ہو سی تو میں تھوڑا جا موٹیویٹ ہوا سا ورنہ عقیل محسن صاحب کے ہوتے ہوئے میں ہمت نہیں کر پا رہا کہ میں شعر پڑھوں ممبر پہ کھڑوں. علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں جو زندگی میں نہ دیکھا تو مر کے دیکھتے ہیں. اتر کے دیکھتے ہیں مر کے دیکھتے ہیں. بابا جی دو کافی ہو گئے تیجے کافی تو منتا پیا دعا فرما سو. علی کا چہرہ انکل ضرور علی کا چہرہ اے فرنٹ ہے تسی قابو کرو تو سجے رہی میں آپ سے ماری جانا. علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں. مصرع علی عباس اپنے قد سے بڑا پڑ رہا ہے اور ممبر پہ کہہ رہا ہوں کوئی ایک بندہ اٹھ کے کہہ دے والی نجف ضامن مجھے لطف نہیں آیا میں یہی ممبر چھوڑ کے چلا جاؤں گا. مجمع کھڑے ہوتے رہیں گے کھڑے ہو رہے ہیں ہر کوئی کر رہے مجھے صرف مسکراہٹ چاہیے اور میں گیا مولا کی قسم گیا. علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں جو زندگی میں نہ دیکھا تو مر کے دیکھتے ہیں. اور معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں نجات مانگے گی امت تو یہ کہیں گے رسول رکو علی سے ذرا بات کر کے دیکھ. اللہ ان ہاتھوں میں کسی کا محتاج نہ کرے. یہ ہاتھ سلامت رہے مل کے بولو نعرہ حیدری. علی کا چہرہ کیا بات ہے کیا بات ہے. علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں. چاچا ضرور من دیکھو علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں جو زندگی میں نہ دیکھ میرے صدی آپ رکھ لو جو زندگی میں نہ دیکھا تو مر کے نجات مانگے گی امت تو یہ کہیں گے رسول رکو علی سے ذرا رکو علی سے ذرا. جج صاحب یہ 1000 دیتا ہوئے شکر فیصلہ میرے حق کی جائے. رکو علی سے ذرا بات کر کے دیکھتے ہیں. نجات مانگے گی قبلہ عقیل صاحب مصرع میرے قد سے بڑا ہے. خدا کی قسم احمد فراز کی زمین ہے جس کے اوپر میں یہ کلام پڑھ رہا ہوں. کوئی 4-5 شعر چھوڑ کے حاصل نظم مصرع پڑھوں وقت ضائع کرنا ہی نہیں. علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں جیسے اور یہ جھولی پھیلا کے مانگ رہا ہوں معافی مانگ کے. جس بندے کو کوئی 1,00,00,000% یقین ہے نا کہ والی نجف طرز فرمائیں تو رضوان شاہ اس کے گھر کا چولہا جلتا ہے وہ بندہ میرے ساتھ ضرور مسکرائے. جسے نہیں یقین وہ بندہ اپنی داد اپنے پاس رکھے. علی کا اور مولا کی قسم داد والی بات ہی نہیں کم سے کم قیمت نجف کی زواری ہے. مصرع اتنا بڑا ہے مصرع سمجھیے گا. اتر کے دیکھتے ہیں جو زندگی میں نہ دیکھا تو مر کے دیکھتے ہیں. رکو علی سے ذرا بات کر کے دیکھتے ہیں اور معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں یہ کوہ طور نجف ہے نظر جھکا کے چلو یہاں پہ حضرت موسیٰ بھی ڈر کے دیکھتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. ڈھلی آئیے یہ کوہ طور نجف ہے ڈھلی آئیے اے علی ڈھلی آئیے یہ کوہ طور نجف ہے. شامت علی یہ کوہ طور نجف ہے نظر جھکا کے چلو. یہ بھائی کو میری طرف کیجئے گا آپ پلیز مجھے دیکھیں سر میں ماڑا پڑ جاتا. یہ کوہ طور نجف ہے نظر جھکا کے چلو اور میں توڑا کے شروع کرے سکتا. یہ کوہ طور نجف ہے نظر جھکا کے چلو یہاں پہ حضرت موسیٰ بھی. سامعین گرامی یہ جو بھی میں نے آپ کو ایک خیال سنایا ہے نا یہ ابھی کہ میدان قیامت سجا ہوا ہے امت نجات مانگ رہی ہے رکو علی سے ذرا بات کر کے دیکھتے ہیں. آپ نے یہی بیک گراؤنڈ اپنے ذہن میں رکھنا ہے. یہی مقدمہ چل رہا ہے بابا جی سرکار. قیامت کا دن یوم حساب
تمام امتیں کٹہرے میں کھڑی ہیں. آج وہ ذات انسانیت سے حساب مانگ رہی ہے اور ہر انسان کی عقل ظہور للچائی ہوئی نظر ہے جنت کی جانب. یہی میدان قیامت. اسی خیال پر اس سے بڑا شعر سنا رہا ہوں ایک اور کلام کا. رکو علی سے ذرا بات کر کے دیکھتے ہیں. قیامت کا میدان ہے, علی کے پاس شعر پڑا ہے اور یہ دیکھنا اس میں اپنی صرف مسکراہٹ بھر دینا. اور میں گیا مصرع کہ شیر زہرا تیرے معیار سے آگے نہ بڑھے. بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں کہ جنگ پاکستان کا لکھنؤ ہے. اب یہاں پر مطلب کی داد چاہتا ہی نہیں ہوں, میں ڈائریکٹ مصرع پڑھوں اور اس کا وزن کرنا. شیر زہرا قیامت کا دن ہے کیا, وہ بندہ مجلس میں نہیں آ رہا بابا جی سرکار جو مسکرا بھی نہیں سکتا. شیر زہرا تیرے معیار سے آگے نہ بڑھے, انبیاء سید ابرار سے آگے نہ بڑھے. اور حکم زہرا نے دیا خلد کے دربانوں کو, کوئی شبیر کے زوار سے آگے نہ بڑھے. کوئی تو بیٹھا ہوگا بابا جی مشکل بات کا خریدار. حکم زہرا نے دیا کوئی شبیر کے زوار سے, کوئی شبیر کے زوار سے. ہاتھ کھولی میرا ویر, اے جا بڑی مخصوص ہے فرمانا. حکم زہرا نے دیا خلد کے دربانوں کو, کوئی شبیر کے زوار سے, انبیاء سید ابرار سے آگے نہ بڑھے. عزت حسین کی قسم. اب کوئی ایک بندہ خدا کی قسم سمجھنے والا ہو تو وہ تائید بھی کرے اور تصدیق بھی کرے. یہ جو ایک مصرع ہے نا جس میں مطلب مکمل ہوا ہے, انبیاء سید ابرار سے آگے نہ بڑھے. بابا جی یہ ایک مصرع ہی پورا قصیدہ ہے اور یہی 12 اثنا عشری مذہب کا عقیدہ ہے. مجھے پتا ہے کہ میں جنگ میں کھڑوں اور مجھے پتا ہے جتنے شیعہ بیٹھے ہیں اتنے ہمارے اہل سنت بھائی بھی تشریف فرمائے, اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں. اور یہی شیعہ کا عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء مل کے بھی آ جائیں تو میرے آقا کی شان پھر بھی سب سے بلند ہے. صحیح گزارش کر رہا ہوں میں, تمام انبیاء مل کے بھی آ جائیں میرے آقا کی شان انبیاء سید ابرار سے آگے نہ بڑھے. یہی تو گزارش کر رہا ہوں, تمام انبیاء مل کے بھی آ جائیں تو آقا کی شان پھر بھی بلند. اور یہی اثنا عشری مذہب کا عقیدہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں ہمارے آقا کی شان تمام نبیوں سے بلند, لیکن سننے کو ملتا ہے وہ ہم جیسے تھے. معذرت کے ساتھ وہ ہم جیسے ہو ہی نہیں سکتے, یا ہم ان جیسے ہو ہی نہیں سکتے. ارے وہ خدا کی محبوب ترین ہستی, صدق و صفا جن کی کائنات, علم یقین جن کا خزانہ, صحف انبیاء جن کے فضائل کی لازوال تفسیر, کتب آسمانی جن کی فضیلت غیر فانی مجموعہ. وہ اللہ کی محبوب ترین ہستی جو نبیوں کے خاتم بھی ہیں اور باعث تخلیق دو عالم بھی ہیں, جنہیں اللہ نے ہم جیسے تھے نہیں ہم جیسا بنا کے بھیجا. اب یہ ان کے ہم جیسا بننے کا کمال تھا کہ وہ ایسے ہم جیسے بنے, ایسے ہم جیسے بنے کہ ہم جیسوں کو آج تک یہ شک ہے کہ وہ ہم جیسے تھے. ہم جیسوں کو آج تک یہ شک پڑ گیا کہ وہ ہم جیسے تھے. نہ وہ عقلی اعتبار سے ہم جیسے, نہ وہ منصب کے اعتبار سے ہم جیسے, نہ وہ اعضاء کے اعتبار سے ہم جیسے, نہ وہ اشیاء کے اعتبار سے ہم جیسے. کسی حوالے سے ہم حسین کے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہو ہی نہیں سکتے. جنگ جیسا شہر ہے, پر پنچایت مجمع بیٹھے ہوئے, ڈیرے دار لوگ میرے سامنے بیٹھے ہو, انہیں سے ایک مقدمہ لے کے آئے اور فیصلہ کرو, داد کور رکھو, ایک مقدمے کا فیصلہ کرو تو میں بن جاؤں. مجھے سوچ کے بتاؤ کسی حوالے سے خاکی انسان حسین کے نانا جیسا ہو سکتا ہے؟ نہ عقلی اعتبار سے, نہ بابا جی ادیب گھر کے فرزند ہیں, نہ عقلی اعتبار سے, نہ منصبی اعتبار سے, نہ اعضاء کے اعتبار سے, نہ اشیاء کے اعتبار سے. یہی بات تو علی عباس عسکری کر رہے کہ ہم میں ہم جیسے بن کے آئے لیکن ہم ان جیسے نہیں, دکھتے ہم جیسے تھے لیکن ہم جیسے نہیں تھے. یہ ہاتھ میرا بھی ہے, ہاتھ میرے آقا کا بھی تھا, یہ ہاتھ کوئی موڑ کے جب چاہے توڑ دے. تاریخ کہتی ہے میرے آقا کا ہاتھ تو ہاتھ رہ گیا, انگشت کی پشت پہ اگے ہوئے ناخن کا اشارہ ہو تو چاند 2 ٹکڑے ہوتا ہے. چاند 2 ٹکڑے, یہاں سے ہاتھ بھی بلند ہوئے میں گیا, اور یہاں سے ادھر سے ہاتھ بلند کیجیے گا, ہاتھ تو ہاتھ رہ گیا کہ بلا انگشت کی پشت پہ اس کی کو بند کیجیے گا, اگے ہوئے ناخن کا اشارہ ہو تو چاند 2. میں اتنے بڑے مجمع میں خدا کی قسم ایک شیعہ ایک سنی کا ہاتھ مانگ رہا ہوں اور اسی پہ سلام کر رہا ہوں. کسی حوالے سے ہم ان جیسے نہیں, اعضاء کے اعتبار سے نہیں, اشیاء کے اعتبار سے نہیں, ہم ان جیسے دکھتے ہیں لیکن نہیں. ہاتھ میرا بھی ہے, ہاتھ میرے آقا کا بھی تھا, یہ ہاتھ کوئی موڑ کے جب چاہے توڑ دے, اور وہ ہاتھ تو ہاتھ رہ گیا, انگشت کی پشت پہ اگے ہوئے ناخن کا اشارہ ہو تو چاند 2 ٹکڑے کا ہو جاتا ہے. یہ ہاتھ تو ہے, وہ ہاتھ وہ ہے جو اشارہ کرے تو درخت آ کے کلمہ پڑھتے ہیں, وہ ہاتھ اشارہ کرے تو بادل آ کے کلمہ پڑھتے ہیں, وہ ہاتھ اشارہ کرے تو دوڑتی ہوئی گو پلٹ کے کلمہ پڑھتی ہے کہ بلا ان ہاتھوں کے اوپر مکے کے کنکر آ جائیں تو ان پتھروں کو کلمہ پڑھنا پڑتا ہے. یہ بال میرے بھی ہیں, زلفیں میرے آقا کی بھی تھیں. بابا جی نہیں آیا وہ بندہ مجلس میں جو حسنین کے نانا کی شان پہ مسکرا بھی نہیں سکتا, ہاتھ ان کے ہاتھ جیسا نہیں. یہ زلفیں میری بھی ہیں, زلفیں میرے آقا کی بھی تھیں. ہمارے بال بڑھتے بھی رہتے ہیں, گرتے بھی رہتے ہیں, کٹتے بھی رہتے ہیں, مولانا بند بھی ہو جاتے ہیں, لیکن تاریخ کہتی ہے مقدمین کے فکر
से शिफायाब हो जाता है। एक बाल अगर अबू साले के घर में रह जाए तो तमाम रात फरिश्ते उसके घर का तवाफ और तस्बीह करते हैं। या रसूल अल्लाह, अली अब्बास को समझ नहीं आई जब एक बाल का ये हाल है तो सारी आल का क्या हाल है? समझ में आ रही है मेरी समझ? जब एक बस अपनी बात करनी है, फजूल बात करनी ही नहीं, दाएं बाएं होना ही नहीं है, और जल्दी जल्दी जा रहा हूं खुदा की कसम। जब एक बाल का ये हाल है, काश हम पढ़ने वालों को ये पता चल जाए कि पीछे बैठने वाले कितने थके होते हैं। जब एक बाल का ये हाल है तो पूरी आल का क्या हाल होगा? किबला सिब्तुल हसनैन अपने जेडी तादाद देकर मालिया, हाथ उनके हाथों जैसा नहीं, जुल्फें उनकी जुल्फों जैसी नहीं। खुदा की कसम किसी हवाले से जो बंदा कहता है ना कि मैं हुसैन के नाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा हूँ, अभी दिन खड़ा हुआ दलाइल देने पे आ गया तो मौला की कसम जुल्फे शब भी अंकल जहूर कमर तक आ जाएगी, लेकिन ये दलाइल बंद नहीं होंगे। और कितने याद रखोगे? एक छोटी सी बात ले जाना 3 सेकंड की, जहां याद आए कर देना और भाई के हक में दुआ करना। हो मेरे शिया सुन्नी भाइयों, जो कहता है ना कि मैं हुसैन के नाना जैसा हूँ, उसके सामने हाथ बांध के कहना हमारा लाहौर से भाई आया था और हाथ बांध के कह रहा था किबला आप कैसे हुजूर जैसे हो गए? अरे आप जूते पहन के मस्जिद में नहीं जा सकते, वो नालैन समेत पर्दा इबादत तक गुजारिश समझ में आ? मैं झंगिच खलोता हूँ, मैं झंगिच खलोता हूँ। आप जूते पहन के मस्जिद में नहीं जा सकते। अंकल मुरीद हाशिम और वो नालैन समेत पर्दा इबादत तक चले गए। अब कितनी बयान करूं और कहां तक बात चले? अली अब्बास अस्करी की जुबान में इतनी ताकत ही नहीं। मैं तो कहता हूँ कम से कम सीरतुन नबी का मयार होना ही नहीं। एक बड़ा प्यारा सिलसिला चला, बाबा ज़ुरी शाह जी ने बड़ी कमाल नात पढ़ी, बाबा मुश्ताक शाह जी ने बड़ी पढ़ी, और उन्हीं को देख के फिर मैं शुरू कर रहा हूँ। अली अब्बास अस्करी की जुबान में बिसात ही नहीं। मैं कहता हूँ जहाँ सीरतुन नबी पढ़ी जा रही हो वहाँ मयार ये हो कि जाकिर कम से कम मेरे मुर्शद अली जैसा, और फिर बयान करके बताया जाए कि हुसैन के नाना की शान है क्या। खुदा की कसम तारीख कहती है 36 हिजरी जुम्मे का दिन, कूफे की मस्जिद में मिंबर और मिंबर पे अली। चश्मे इंसानियत ने देखा एक यहूदी आलिम मजमे से खड़ा हुआ, और यहूदी आलिम मजमे से खड़ा होकर कहने लगा या अली, हुजूर की एक हदीस समझ में नहीं आ रही। आपके आका फरमा गए थे कुम तो नबी आदम बैनल माए व तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम मिट्टी और पानी के प्रोसेस में थे। बात ये नहीं समझ आ रही, अगर उस वक्त भी नबी थे, सिर्फ थे नहीं नबी भी थे, तो फिर ये रहते कहाँ थे? अली फरमाते हैं पूछा है तो सुन, अगर पूछा है तो सुन, ये रहते। दादे खुदा की कसम बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा होती रहेंगी। मेरे बात बादशाह लाकिरीन है, आप प्लीज सिर्फ मेरी बात अपने साथ लेके जाइएगा, और मैं इसी पर राजी हूँ। दाद मेरे वजूद से बड़ी हो गई, ये नुक्ता जाया ना हो। अली फरमाते हैं पूछा है तो सुन, तूने सवाल किए फिर रहते कहाँ थे अगर तब भी थे? अली फरमाते हैं पूछा तो सुन। 3 बार मेरे मुर्शद ने सीने अतर पे हाथ, सुकून से सुनना, समझना, फिर दुआ करना। अली फरमाते हैं अल्लाह ने सबसे पहले अपने हबीब को खल्क किया, अपने हबीब को खल्क करने के बाद अल्लाह ने अपनी कुदरत कामिला से कुछ हिजाब बनाए, उन हिजाबों में अल्लाह ने अपने हबीब के नूर को रखा। अली फरमाते हैं सबसे पहले अल्लाह ने अपने हबीब के नूर को हिजाब कुदरत में रखा, हिजाब कुदरत के बाद हिजाब इस्मत में रखा, हिजाब इस्मत के बाद हिजाब इज्जत में रखा, बाबा जी हिजाब इज्जत के बाद हिजाब अजमत में रखा, हिजाब अजमत के बाद हिजाब रहमत में रखा, हिजाब रहमत के बाद हिजाब मंजिलत में रखा, हिजाब मंजिलत के बाद हिजाब सहानत में रखा, हिजाब सहानत के बाद हिजाब अनाबत में रखा, हिजाब अनाबत के बाद हिजाब मजीद में रखा, हिजाब मजीद के बाद हिजाब सब्र में रखा, हिजाब हया में रखा, हिजाब हया के बाद हिजाब वफा में रखा, हिजाब वफा के बाद हिजाब रजा में रखा। अली फरमाते हैं हत्ता के 20 हिजाबों में मेरे आका का नूर रहा, हर हिजाब में मेरे आका के नूर ने 1-1 हजार साल तक उस जात की तस्बीहें की। अली फरमाते हैं अल्लाह के हबीब ने किसी पर्दे में सुभान रब्बियल आला पढ़ा, किसी हिजाब में सुभान रब्बियल अजीम पढ़ा, किसी में सुभान मलिकल मन्नान पढ़ा, किसी में सुभान अज़ल मुल्क वल मलकूत पढ़ा। अली फरमाते हैं हत्ता के 20 हिजाबों से बाहर आने के बाद अल्लाह ने अपने हबीब के नूर को सामने रखा, अल्लाह ने देखना शुरू किया, अल्लाह ने खिताब देने शुरू, तवज्जो, अल्लाह ने खिताब देने शुरू किए, और मेरे आका ने शुक्राने के नफल अदा में रखी, शुक्राने के नफल अदा करने शुरू किए। अली फरमाते हैं अल्लाह मेरे आका के नूर को सामने रख के देखता भी गया, मुस्कुराता भी गया, और फरमाता भी गया तू ही खालिक़े अव्वल है, तू ही खुल्क़े अव्वल है, तू ही मखलूक़े अव्वल है, तू ही खत्म रसूल है, तू ही सरवर कायनात है। अली
علی فرماتے ہیں اللہ خطاب دیتا گیا, میرے آقا شکرانے کے نفل ادا کرتے گئے. علی فرماتے ہیں جب میرے آقا نے آخری نفل ادا کر کے آخری سجدے سے سر اٹھایا تو اللہ نے میرے آقا کے نور کو دیکھنا شروع کیا. اللہ دیکھتا گیا, دیکھتا گیا, دیکھتا گیا, دیکھتا گیا, دیکھتا گیا. علی فرماتے ہیں یہودی اس ادا سے اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو دیکھا کہ بالآخر وہ اپنے بنائے ہوئے پر خود ہی عاشق ہو گیا. اپنے بنائے ہوئے پر خود ہی عاشق ہو گیا. علی فرماتے ہیں یہاں وہ ذات عاشق ہوئی, وہاں میرے آقا کے جسم پاک سے 1,24,000 پسینے کے قطرے بہے. علی فرماتے ہیں 1,23,999 پسینے کے قطرے گرنے کی دیر تھی. اللہ نے اپنے حبیب کے پسینے کے قطروں کو وکیل محسن شریف جی سرکار ضائع نہیں کیا, بلکہ اللہ نے ایک ایک پسینے کے قطرے کے بدلے میں ایک ایک نبی بنا دیا. علی فرماتے ہیں یہودی پوچھا تو سنو میرے شیعہ سنی بھائیوں, علی فرماتے ہیں یہودی پوچھا تو سن, اللہ نے ایک ایک قطرے کے بدلے میں ایک ایک نبی بنایا. آدم صفی اللہ بنے میرے آقا کے پسینے سے, نوح نجی اللہ بنے میرے آقا کے پسینے سے, موسیٰ کلیم اللہ بنے میرے آقا کے پسینے سے, عیسی ابراہیم خلیل اللہ بنے میرے آقا کے پسینے سے, اسماعیل ذبیح اللہ بنے میرے آقا کے پسینے سے, عیسیٰ روح اللہ بنے میرے آقا کے پسینے سے. اور خدا را مجھے علماء کرام بتائیں بابا جی سرکار, جو نبی میں جنگ میں سوال کر رہا ہوں اپنے شیعہ سنی بھائیوں سے, جو نبی میرے آقا کے پسینے سے بنے, انکل ظہور ان کا نام کیسے لیا جاتا ہے؟ آدم علیہ السلام, نوح علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام. اور تیرے پر سوچنے کا وقت ہی نہیں, جو نبی میرے آقا کے پسینے سے بنے وہ تو علیہ السلام ہوتے ہیں, اور جو رسول کے خون سے بنے وہ رضی اللہ کیسے؟ جو میرے آقا کے پسینے سے بنے, بولے جناب سردار سبت الحسنین مولا سلامت رکھے, جو میرے آقا کے پسینے سے بنے وہ علیہ السلام ہوتے ہیں. اپنے حصے کی نوکری ہو گئی, جو بات میں کرنی چاہ رہا تھا وہ میں کر گیا. خدا کی قسم ممبر پہ کھڑا ہوں, یہی ممبر چھوڑ کے چلا, ابھی بھی زیادہ پڑھ گیا ہوں, لیکن اب حکم اتنا زیادہ ہے میں اپنے حصے کا پڑھ گیا, میں صرف ماتمیوں کا ایک حکم پورا کر رہا ہوں. یہ یہاں سے آتے ہوئے وہاں گاڑی سے اتر کے گلی تک پتہ نہیں کتنے حکم ہوتے ہیں, صرف ایک اس کلام کے, آپ وہ سنیں اور میں جاؤں. اور اسی پہ یا علی مدد 2 شعر سنیں. مصرے مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا. مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا, جسے غدیر کا مولا. بڑے آرام بڑی تسلی کے ساتھ میرے جانے کے بعد سوچنا ضرور کہ میں دیکھ کیا جا رہا ہوں. مجھے وہ عقل کا اندھا, بالخصوص بابا وکیل محسن جی, سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا بسا اوقات شیر معجزہ چھونے لگتا ہے. مصرع دیکھنا ہے انکل ظہور, عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا. اور یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے, کتاب یاد ہے نقطہ سمجھ نہیں آتا. یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے. مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا. عمر منقبت گوئی کا نازک ترین مصرع پڑھوں سامعین. مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا. یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے, کتاب یاد ہے نقطہ. جنگ میں کھڑا ہوں مصرع ضائع نہ کیجیے گا. نام مولا مجھے اندھا سمجھ نہیں آتا. بہت بڑا مسئلہ حل ہو رہا ہے. غدیر کا مولا کبھی ناز نہیں کیا, کبھی کوئی بڑی بات نہیں کی, جگہ ہی نہیں ہے. آدم سے عیسیٰ تک بھی آ جائیں تو حسین کے اکبر کی مدد کا حق ادا نہیں ہوتا. علی عباس کی وہاں کیا بساط ہے. لیکن جملہ اتنا بڑا کہہ رہا ہوں, بے ساختہ دل ضمیر خمیر سے دعا نکلے تو, ورنہ یا علی مدد اسی پہ راضی ہوں. عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا. کتاب یاد ہے نقطہ سمجھ نہیں آتا. اور معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں, فلک سے دمبے کا آنا سمجھ تو آتا ہے, علی کا عرش پہ جانا سمجھ نہیں آتا. راضی رہیے گا.
میرے مولا آپ کو سلامت رکھیں، مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کریں۔ آپ تمام مزاداروں کا قدم قدم چل کے آیا میری مخدومہ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ دنیا اس فضیلت کو سمجھ لیتی تو بھائی کو کفن مل جاتا اور بہن کو چادر مل جاتی۔ دو مصرے، ایک زبان حال کا جملہ، اسی پہ زحمتیں تمام اپنے سے ہزار درجہ بہتر پڑھنے والوں کے حوالے منبر۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ بابا حسنین اکبر کے دو مصرے فرماتے ہیں کہ آپ مشتاق شاہ جی جو مضمون پڑھ رہے تھے اسی میں سے فرماتے ہیں قضا کی آخری ہچکی بڑی نامہربان نکلی، ادھر صغرا کا خط آیا ادھر اکبر کی جان۔ قضا کی آخری ہچکی، لاکھ بار پڑھتے ہیں۔ صاحب وکیل شاہ جی کا حکم ہے، میں لاکھ بار پڑھتا ہوں۔ قضا کی آخری ہچکی بڑی نامہربان نکلی، میں جملہ بدل کے کہتا ہوں، ادھر بیٹی کا خط آیا۔ شعر پورا سنیے اسی بہانے، دعا بھی فرمائیے گا۔ ادھر بیٹی کا خط آیا، اور میری ماما بہنا سیدزادیاں مرشدزادیاں مولا پردے سلامت رکھنے۔ ایک ماں سمجھ سکتی ہے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، بالخصوص ایک ماں کے لیے مصرع ہے۔ ادھر بیٹی کا خط آیا ادھر بیٹے کی جان نکلی۔ سامعین شعر ہے، نگاہیں جانب خیمہ تھیں اور شبیر کہتے تھے قیامت آئے گی خیموں سے گر اکبر کی مان۔ ایک منٹ مجھے سر مزید پڑھنا ہے۔ نگاہیں جانب خیمہ تھیں اور شبیر کہتے تھے قیامت آئے گی خیموں سے گر اکبر کی مان۔ میری بیٹا میرا خط مظلوم کو مقتل بھی 7 سال دی بڑھڑی۔ ملک نواز سینر صاحب میرے مولا کے بڑے منظور نظر، میرے مولا کے بڑے محترم مداح ہیں، اور بس ایک جملہ سمجھیے، ادھر بیٹی کا خط آیا ادھر بیٹے کی جان نکلی۔ میری توقع سے زیادہ گریہ ہو گیا، میں تبرکاً ایک جملہ زبان حال کا پڑھوں۔ 10 محرم 61 ہجری کربلا کے میدان میں اذان عصر سے چند لمحات قبل، تاریخ کہتی ہے کم تعداد میں چند سیاہ رنگ کے خیمے، ظہور صاحب ان خیموں میں سے ایک خیمے کے باہر ایک ضعیف قبضہ تلوار پہ زخمی جبین ٹیک کے اپنے دکھوں کا حساب کر رہا ہے۔ تاریخ کہتی ہے وہ قبضہ تلوار پہ نا زخمی جبین ٹیک کے، 1 منٹ سے زیادہ مجھے نہیں پڑھنا، اپنے دکھوں کا حساب کر رہا تھا میرے محترم۔ اب دکھ بھی کیسے بابا جی سرکار، وہ دکھ بھی کیا، اب یہاں پہ تفصیل میں جانے کا وقت ہی نہیں۔ تاریخ کہتی ہے اس وقت اس کے سینے میں اس کے اکبر کی برچی بھی چل رہی تھی، اس کے قاسم کے ٹکڑے بھی چل رہے تھے، بھائی جان اس کے عباس کے بازو بھی چل رہے تھے۔ اسے یہ بھی دکھ تھا کہ میرا حبیب ابن مظاہر جیسا دوست مجھے چھوڑ کے چلا گیا۔ اسے یہ بھی فکر تھی میرے بعد میری بہن کی چادر کا کیا ہوگا۔ اسے یہ بھی فکر تھی شام تک میری سکینہ نے کتنے تماچے کھانے ہیں۔ میں اتنے بڑے مجمع میں سادات کا نوکر بن کے کہہ رہا ہوں وہ بندہ اپنا سر نیچے کر لے جو ہائے بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس جملے پہ ان کا ظہور اس سے زیادہ رعایت ہو بھی نہیں سکتی۔ تاریخ کہتی ہے اتنی قیامتوں کے بعد بھی جس ضعیف نے خود کو سنبھال رکھا تھا نا، اچانک کسی نے اس کا شانہ ہلا کے کہا حسین اٹھ، مدینے سے تیری بیمار بیٹی کا قاصد آیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، حسین تیری بیٹی کا خط آیا۔ اس اتنے بڑے مجمع میں خدا دی ذات جس بندن ایک دن دی بھی دھی جیسی رحمت نال نوازے ہے نا، وہ بندہ سیر جاوے۔ اب ایک باپ اٹھا اور قاصد کی جانب دیکھ کے رو کے فرماتے ہیں قاصد میری سغرا خیر سے تو تھی، میری بچی خیریت سے تو تھی۔ اس نے کہا مولا یہ نہیں جانتا، مولا کی بیٹی نے خط دی ہے، مولا میں یہ خط لے کے ہوں، مولا کی قسم یہ 1.25 گھنٹے کا مضمون ہے، میں 1 منٹ سے بھی پہلے ممبر چھوڑ رہا ہوں۔ بیٹی کا خط ہاتھ میں آیا، نواب کربلا اپنے خیمے میں آئے،
तमाम बीवियों को आवाज दी, हर बीबी मेरे खैमा में आ जाए। मदीने से मेरी सुगरा का खत आया, मेरा कलेजा फटने को आया हुआ है। तारीख कहती है बाबा जी देखते ही देखते तमाम बीवियां सरकार हुसैन बादशाह के खैमा में इकट्ठा हो गई। सबसे पहले भाईजान सबसे आगे शाम की कैदन। अब यहाँ एक अजीब फिक्र है तारीख का, इसके बाद मिंबर छोड़ो। तारीख कहती है बहन के सामने नवाब करबला ने बेटी के खत को चूमा, खत को आंखों से लगाया, जब नजरें पड़ी तो अश्क बहे। जिस बादशाह के सर ने नेज़े पे कुरान पढ़ना था ना, आज उस बादशाह में हौसला नहीं हुआ कि वो बहनों के सामने बेटी के लफ्ज पढ़ सके। तारीख कहती है जब हौसला नहीं हुआ तो शाम की कैदन ने अपनी चादर का वास्ता दिया, भैया मुझे बताओ मेरी सुगरा ने क्या लिखा है। अब करबला के मैदान में जंजला आया, नवाब करबला का एक हाथ कमर पे आया, रो के फरमाते हैं बहन आलिया हुक्म किया है तो सुनो। खत में सबसे पहले मेरी सुगरा ने लिखा है बाबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिनल अलीलत ज़ईफा। बाबा मदीने से ये खत वो बीमार बेटी लिख रही है जो अकबर की जुदाई में बूढ़ी हो गई है, और बाबा तेरी सुगरा को दिखाई नहीं देता, और बाबा एक एक घड़ी कयामत की गुजार रही हूँ। बाबा आपकी मसनद खाली है, भैया अली अकबर की मसनद खाली है, बाबा आना मोहम्मद अपनी जगह पे नजर नहीं आते, जैसे अब्बास अपनी जगह पे नजर नहीं आते, और बाबा वो शाम और आज की शाम आज तक मैं कब्र नबी पे जाके चराग रोशन करती हूँ कि बड़ा 3 सफात का खत है, मैं 3 लाइनों में मिंबर छोड़ रहा हूँ। बाबा मेरी गुर्बत का वास्ता मुझे सिर्फ इतना बताएं मेरा असगर कोनिया चलता है या नहीं चलता, और बाबा मेरी सकीना के हाल कैसे हैं, मेरी फूफियों के हाल कैसे हैं, मेरी माओ के हाल कैसे हैं। खत का आखिरी लफ्ज और सलाम कर रहा हूँ, सिर तले का नीचे हाय न कर सके। करबला के मैदान में जंजला आया, तारीख कहती है शाम की कैदन को गश आ गया जुमले सुन के। करबला के मैदान में जंजला हाथ कमर पे आया, रो के फरमाते हैं बहन आलिया खत के आखिर में मेरी बेटी ने लिखा है बाबा तुझे मेरी गुर्बत का वास्ता है, मुझे सिर्फ इतना बता मेरे अकबर को दाढ़ी कैसी लग रही है, और बाबा मेरा अकबर दूल्हा कब बन रहा है। बाबा आपको याद है अकबर ने कहा था सुगरा तुम यहीं रुको मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। बाबा वो शाम और आज की शाम में अकबर की राह देख रही हूँ, और बाबा अकबर को कब भेज रहे हैं कि बड़ा हुसैन बादशाह के खेमे में गिर गया, रोते रोते बाहर आए, सामने काशिद नजर आया। काशिद ने हाथ बांध के कहा मौला खत का जवाब, खत का जवाब, माफी मांगी जो मातम न करे, खत का जवाब। गरीब करबला ने एक बार खत को देखा, फिर काशिद को देखा, फिर खत को देखा, फिर काशिद की तरफ देख के रो के फरमाते वाकई चाहिए जवाब, चाहिए जवाब। कि बड़ा रावी कहते गरीब करबला ने काशिद का बाजू पकड़ा, बेटी के खत का जवाब देने के लिए हुसैन काशिद को वहां ले आए जहां अकबर की लाश थी। अकबर के सीने पे खत रख के फरमाते ये है जवाब, मेरी सुगरा से कहना तेरा अकबर दूल्हा बन गया। इंशाअल्लाह सालाना मजलिस